میں کبھی کبھی شعر کہتا تھا تو ایک شعر میں نے کہا تھا اور میں نے حضرت والا کو بھی اپنے شیخ کو بھی پیش کی تھی وہ غزل. تو اس شعر پر حضرت نے بہت ہمت افزائی فرمائی کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یعنی اس راہ میں قدم بڑھانا، قدم اٹھانا، یہی در حقیقت مطلوب ہے. نتائج کیا حاصل ہو رہے ہیں، ثمرات کیا مل رہے ہیں، اس سے قطع نظر کر لو. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اذا فرغت فانصب، تھکاؤ اپنے. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. جب تھکن سے چور ہو رہے ہو، مشق کر رہے ہو، اس میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، تو اب اس فکر کو چھوڑ دو کہ کس کا کیا نتیجہ ملا کیا نہیں ملا. یہ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سے اپنے مریدین کو، سالکین کو بکثرت ہی لکھا کرتے تھے. ہمارے شیخ بھی ہمارے حضور کے جواب میں پتہ نہیں کتنی بار کہ نتائج و ثمرات سے بے نیاز ہو کر کام میں لگے رہو. نتائج و ثمرات سے بے نیاز ہو کر کام میں لگے رہو. اپنی طرف سے کوشش چھوڑو نہیں. اور خوب سمجھ لو کہ نماز میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں مزہ آنا چاہیے، لطف آنا چاہیے. نہیں آتا، مزہ نہیں آتا. تو ارے بھائی نماز کوئی مزے کی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی تفریح ہے یا کوئی کھیل ہے جس میں مزہ ہے، یا کوئی کھانا ہے کہ اس کی غذا میں مزہ ہے. یہ فرق، مزہ آنا کوئی ضروری نہیں. مزہ آئے یا نہ آئے، لیکن آدمی عمل کیے جا رہا ہے، اپنی طرف سے کوشش کیے جا رہا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. مزہ آئے گا تو پھر مزے کی خاطر پڑھو گے نماز، مزے کی خاطر نماز پڑھو گے تو مزہ آئے گا. آ جائے اپنی کوشش کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بعض اوقات ایسا سرور عطا فرما دیتے ہیں، وہ ان کا کرم ہے، لیکن وہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ کھڑے ہو گئے اس کے دربار میں، اپنی طرف سے کوشش کرنی، خوشبو حاصل کرنے کی، تو ہمارا کام پورا ہو گیا. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو ثمرات چاہے وہ مرتب فرمائے اپنی مشیت سے. وہ چاہیں تو ہمارے نماز کے اندر بھی لطف عطا فرما دیں، مل جائے تو بہت اچھی بات. سبحان اللہ. سجدے میں بعض اوقات آدمی گرتا ہے اور اگر طبیعت حاضر ہو گئی تو اس میں سجدے میں ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے اٹھائے ہی نہیں پیشانی تک، زمین سے اٹھائے ہی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی نہیں آ رہا، لیکن پیشانی ٹکی وہیں ہے، پیشانی وہیں پر ٹکی ہوئی ہے، وہ نہیں اٹھ رہی، اور زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ ہو رہا ہے، ادا ہو رہا ہے. تو مزہ آئے یا نہ آئے مقصود حاضر ہے الحمدللہ. تو مزے کی بھی فکر میں نہ رہو، نتائج و ثمرات کی فکر میں بھی نہ رہو، بلکہ اپنی طرف سے کوشش میں انسان لگا رہے اور کوشش کرے کہ میں جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہوں ان کی طرف میرا دھیان رہے. ہٹ جائے پھر آ جاؤ، ہٹ جائے پھر آ جاؤ. یہ پہلا، یہ سیڑھی ہے خشوع کی طرف جانے کے لیے. اور جب آدمی یہ مشق کرتا ہے تو پھر اس مشق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ کیفیت بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ ان تعبد اللہ